اس مہینے کی تاریخ ہے ایک. باقی جتنے بھی مذاہب ہوئے ہیں اور جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری احکام پر مشتمل ہیں. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، 313 صحائف ہیں، یہ سارے کے سارے احکام پر مشتمل ہیں. حکم دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حکم دیا گیا کہ لوگوں کے پاس لے جاؤ بنی بنائی لکھی لکھائی ٹھپی ٹھپائی کتاب الوا جو جسے کہتے ہیں ہم، وہ دے دی گئی اور کہا کہ لوگوں کو جا کر کہو کہ اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، اس کے مطابق عمل کریں. جو ہم نے لکھ دیا ہے نا، جو ہم نے بھیج دیا ہے، جو آپ کو دے دیا ہے، اس کے مطابق عمل کریں. لیکن اس کے برعکس قرآن جو ہے وہ لکھا لکھایا ہوا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے اور جو نبی کرتا رہا ہے ساتھ ساتھ قرآن نازل ہوتا رہا ہے. اگر کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر چادر کو رکھا ہے نا تو یا ایھا المزمل کی صدا آئی ہے. کبھی محبوب چادر لیٹ کر سویا ہے نا تو یا ایھا المدثر کی صدا آئی ہے. جو محبوب کرتا رہا ہے نا ساتھ ساتھ قرآن آتا رہا ہے. یہ انقلاب کی کتاب ہے. یہ قرآن جو ہے انقلاب کی، صرف ثواب کا دین نہیں ہے. یہ ثواب اس لیے بتایا تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ مائل ہو اس طرف. صرف ثواب کی یہ کتاب نہیں ہے، ثواب کا یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ انقلاب کا دین ہے. اور اس مہینے کی تاریخ ہے یہ جو علماء سے آپ ایک بات سنتے ہیں نا قرآن پاک سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کہتے ہیں کہ قرآن کی شان بیان کی گئی ہے. یہ قرآن کی شان نہیں بیان کی گئی بلکہ ماہ رمضان کی شان بیان کی گئی ہے. یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن آیا ہے، جس کے اندر قرآن آیا ہے. اتنا برکت والا. اور پھر ساری کی ساری کتابیں اگر تاریخ پڑھے نا، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور 313 صحائف جو ہیں یہ سارے کے سارے ان کا نزول ماہ رمضان کے اندر ہوا ہے. ماہ رمضان کے اندر ہوا ہے. اور اس کی ایک تاریخ ہے. وہ تاریخ کیا ہے؟ اس کی 3 تاریخ کو، ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ خاتون جنت، سیدہ نساء العالمین، ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، جن کے بارے میں نبی پاک فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا وصال مبارک ہے. 3 تاریخ کو، 3 رمضان کو، یہ اس کی تاریخ ہے. اور پھر اس کے بعد 10 رمضان المبارک، 10 رمضان المبارک کو محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا. 10 رمضان کو محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا. اور 10 ہی رمضان کو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تھا. مکہ فتح کیا تھا. اور پھر 10 رمضان ہی کو خاتون اول، محسنہ اسلام، مومنہ اول، ملیکۃ العرب، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے. اور پھر 17 رمضان کو حق و باطل کا پہلا معرکہ، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر میدان بدر کے اندر، وہ پہلا معرکہ وہ 17 رمضان کو ہوا ہے. اور تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ جو صحابہ بدر کے اندر شامل ہوئے ہیں وہ سارے صحابہ سے افضل ہیں.
اور یہ وہ معرکہ ہے جس معرکے کے اندر جبریل آیا ہے، میکائیل آیا ہے، اسرافیل آیا ہے، اسرائیل آیا ہے، اور 9,000 فرشتے آئے ہیں ایمان والوں کی مدد کے لیے. 9,000 فرشتے آئے ہیں. اور جو فرشتے اس معرکے میں شامل ہوئے ہیں وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں. یہ وہ معرکہ ہے 17 رمضان کا. اور پھر 17 رمضان ہی کو محبوب خدا صدیقہ بنت صدیق، عالمہ، فاضلہ، مفتیہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال مبارک ہے. تو آج انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہم ان دو ہستیوں کے بارے میں کریں گے. ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ سورہ احزاب کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں. ایک جملہ کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی جو ہے نبی، النبی اولا بالمؤمنین، نبی ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب ہے. سب سے زیادہ قریب ایمان والوں کے وہ نبی پاک کی ذات ہیں. اور اولا کا دوسرا معنی کیا ہے کہ ایمان والوں کے نزدیک سب سے محبوب ہستی جو ہے وہ نبی پاک کی ذات ہے، قریب بھی اور محبوب بھی. اور ازواجہ امہاتہم، اور ہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ نبی ہے. ہو ضمیر کا مرجع ازواجہ، یعنی نبی پاک کی جو ازواج ہیں وہ کیا ہیں، کون ہیں؟ امہاتہم. ہم ضمیر کا مرجع جو ہے وہ مومنین ہیں، وہ ایمان والے مومنین ہیں. یعنی کہ نبی پاک کی ازواج جو ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کس کی؟ مومنوں کی مائیں ہیں. نبی پاک کی ازواج، نبی پاک کی بیویاں وہ ایمان والوں کی. ایک ہوتا ہے مومن کہلانا اور ایک ہوتا ہے مومن ہونا. دونوں کے اندر فرق ہے. فرق کیا ہے کہ جو نبی پاک کی ازواج کو اپنی مائیں مانتا ہے وہ مومن ہے، چاہے وہ خدیجہ ہوں، چاہے وہ سیدہ عائشہ ہوں، چاہے وہ سیدہ سودا ہوں، چاہے وہ سیدہ حفصہ ہوں، چاہے وہ سیدہ حبیبہ ہوں، چاہے وہ سیدہ جویریہ ہوں. وہ سب کو اپنی مائیں مانتا ہے، وہ مومن ہے. اور مومن کی شان یہ ہے، بیٹے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ماں پر زبان کو دراز نہیں کرتا. ازواجہ امہاتہم. اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. کائنات کی کوئی عورت، کوئی نساء آپ کے درجے جوڑ کی نہیں ہے. اے نبی کی بیویوں تم بے مثال ہو، تمہاری کوئی مثل نہیں، کائنات کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ تھوڑی توجہ رکھیں گے تو ایک جملہ کہتا ہوں میں آپ کو. اللہ رب العزت بھی بے مثال ہے. قل هو اللہ اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی ہم پلہ، اللہ کا کوئی کفوا، کیا کف کہتے ہیں برابری کو، اس کا کوئی برابری والا نہیں ہے. اس کا ہم پلہ، اس کی مثل کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے.
آپ پوچھیں گے کیوں نہیں ہے؟ کوئی لاکھ دلیلیں دینا اللہ کے وحدہ ہونے کی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کی کوئی مثل مثال نہیں ہے، جو لاکھ دلیلیں کوئی دے، ساری دلیلیں ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں، ساری دلیلیں سر اور آنکھوں پر ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ لا شریک ہے، وحدہ ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے، لیکن ایک دلیل جو دل کو باتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ بے مثال اور بے مثیل اس لیے ہے کہ اس نے محمد جیسا بے مثل پیدا کیا ہے۔ اللہ بے مثال ہے، لم یکن لہو کفوا احد، اس کا کوئی ہم سر ہم پلہ نہیں۔ وہ بے مثال کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے محمد کو بنایا ہے، اس نے محمد کو بنایا ہے، وہ محمد کو بنا کر بے مثال ہو گیا ہے، اور یہ ازواج مطہرات محمد کی بن کر وہ بنا کر بے مثال، اور یہ محمد کی بن کر بے مثال ہو گئی ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، خود خدا کہہ رہا ہے، میں بھی بے مثال ہوں اور میرے محبوب کی ازواج بھی بے مثال ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بے مثال اس لیے ہوں کہ میں نے محمد کو بنایا ہے، اور یہ ازواج اس لیے بے مثال ہیں کہ یہ محمد کی بن گئی ہیں۔ یہ محمد، اور جو بے مثال بننا چاہتا ہے نا، وہ محمد کی بن جائیں۔ دیکھیں نا، باقی امتیں بھی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں ہیں نا، وہ امت محمدیہ جیسی ہیں؟ بولو یار، آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ تو امت محمدیہ جیسی ہیں؟ نہیں، جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے کسی اور امت کا نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اعمال اچھے ہیں ان سے زیادہ؟ نہیں۔ ہم گناہ کم کرتے ہیں؟ نہیں۔ ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کیے جائیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں کے عیب اور گناہ اکٹھے کیے جائیں، وہ سارے کے سارے عیب اور گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی قوموں کا، ان کی امتوں کا کے احوال کو پڑھیں۔ اگر کسی نے کم ناپا ہے نا، کم ناپا ہے، کم تولا ہے، تو ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، آگ کی بارش ہوئی ہے، زمین کو کھولا گیا ہے، اس کے اندر دنسا دیا گیا ہے۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ پڑھیں، جو قوموں پر عذاب آتے رہے ہیں۔ اور جرم کیا ہے؟ کم ناپتے ہیں، کم تولتے ہیں۔ ایسے جرموں پر اتنے اتنے سخت عذاب آسمان سے پتھروں کی بارش آ رہی ہے۔ اور پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، یہ فلاں گناہ کرنے والا ہے۔ اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جس کے اندر یہ گناہ ہوتا ہے۔ اور سارے وہ گناہ ہم بھی کرتے ہیں، نہ ہمارے ماتھوں پر لکھا جاتا ہے، نہ ہمارے گھروں کے دروازے پر لکھا جاتا ہے اس گھر کے اندر یہ گناہ ہوتا ہے، نہیں لکھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حضور کی امت ہیں۔ اور اللہ رب العزت کتنا کرم فرماتا ہے، کتنی مہربانی فرماتا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں۔ وہاں گناہ کیا جاتا تھا، جرم کیا جاتا تھا، ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ جرم کرنے والا ہے، یہ گناہ کرنے والا ہے، اس گھر کے اندر یہ گناہ ہوتا ہے۔ اور محبوب کا امتی، نبی پاک کا امتی جب گناہ کرتا ہے تو فرشتہ گناہ لکھنے والا وہ گناہ لکھنے لگتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، رک جا، ذرا رک جا، ٹھہر جا تھوڑی دیر، شاید ابھی یہ توبہ کر لے، شاید ابھی توبہ کر لے، اس کے نامہ اعمال میں ابھی گناہ نہ لکھ۔
शायद अभी तौबा कर ले, और जब दिन गुजर जाता है ना सारा, तो रात आती है, तो फिर रात को वो लिखने लगता है। अल्लाह फरमाता है ठहर जा, शायद रात की तन्हाई में बैठ कर दिन वो मसरूफ रहा है, लोगों के सामने रहा है, शायद उससे एहसास पैदा हो जाए वो रात की तन्हाई के अंदर वो अपने गुनाह से तौबा कर ले, अभी ना लिखे। और फिर जब रात भी गुजर जाती है वो गफलत में गुजार देता है, अगला दिन आता है, फिर फरिश्ता लिखने लगता है, हदीस पाक है ये, तो फिर अल्लाह मना फरमा देता है ठहर जा, शायद आज ये तौबा कर ले। जब 3 दिन और 3 रातें गुजर जाती हैं, 3 दिन और 3 रातें गुजर जाती हैं, तो 3 दिन और रातें गुजरने के बाद वो फरिश्ता गुनाह लिखने वाला उस उम्मती के नामा अमाल के अंदर, उसकी किताब के अंदर वो गुनाह लिखता है। और जब गुनाह लिखता है तो बाकी के फरिश्ते उस गुनाह को देखने के लिए जो लिखा गया है वो आगे बढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें रोक देता है, तुम पीछे हट जाओ, तुम कौन होते हो मेरे महबूब की उम्मती के नामे अमाल को देखने के लिए। ये जो फजल है, ये जो करम है, ये जो अनायात हैं, ये क्यों हैं? क्योंकि हम नबी पाक की उम्मत हैं, और इज्जत, तकरीम, ताजीम जो कुछ हमें मिलेगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत की वजह से। और अज़वाज मुतहरात ये बेमिसाल हैं, बेमिसल हैं। लस्तुन्ना काहद मिनन निसा, इन औरतों की, इन बीवियों की कोई मिसल औरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये मोहम्मद अरबी की बन गई है। उन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हुई हैं, कोई बात नहीं, बैठे नहीं यार, सुने आप, बात पहुंच रही सब तक नहीं पहुंच रही? आखिर वाले पहुंच रही है उनकी बात नहीं पहुंच रही? बोलो ना यार, पहुंच रही है। आपकी बात मुझे नहीं लगती पहुंच रही है। आप तो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? हाथ खड़ा कर देना आप पीछे वाले से। चलो कोई बात नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बन गई है अज़वाज मुतहरात। 11 अज़वाज मुतहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में, उनमें एक पहली जो खातून है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा, पहली खातून, खातून अव्वल, मोमिना अव्वल, हौसला अव्वल, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा, मोमिनों की माँ, पहली माँ, खातून अव्वल वो सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं। और ये हस्ती कैसी हस्ती है? ये वो हस्ती हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बना के रखा है, जिन्होंने नबी पाक को अपना महबूब बना के रखा है। बोलो ना सुभान अल्लाह यार। अब तो आवाज आ रही है ना? कोई बात। 2 हस्तियां हैं जिनका आज हम जिक्र करेंगे। एक सईदा खातून अव्वल सईदा खदीजतुल कुबरा, और दूसरी सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल थोड़े वक्त में। और इनका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? इन अज़वाज मुतहरात का, उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र पाक क्यों कर रहे हैं? आपने नाम सुना होगा अहले हदीस जो मकतबा फ़िक्र है ना, नवाब सदीक हसन भोपाली, बहुत बड़ा नाम है उनका, उनके मुहद्दिस हुए हैं। वो कहते हैं कि अज़वाज मुतहरात के ज़िक्र से मोमिनों के दिलों के अंदर, उनके ईमान के अंदर हलावत पैदा होती है। उनके ईमानों के अंदर चाशनी पैदा होती है। जब वो अज़वाज मुतहरात का जिक्र करते हैं, नबी पाक की अज़वाज का जिक्र करते हैं, अपनी माओं का जिक्र करते हैं, तो फिर उनके ईमान जो है वो खिलते हैं, उनके अंदर हलावत, चाशनी पैदा होती है। और फिर हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि ये अज़वाज मुतहरात वो हस्तियां हैं जिनका मर्तबा और मकाम क्या है कि कल जन्नत के अंदर ये सारी की सारी अज़वाज मुतहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर जन्नत के अंदर उनके साथ बैठकर एक ही दस्तरखान पर जन्नत के फल और मेवे खाएंगी।
ان کے ذکر سے ایمانوں کے اندر حلاوت پیدا ہوتی ہے، چاشنی پیدا ہوتی ہے، اور چاشنی اور حلاوت اس کے اندر پیدا ہوگی جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا۔ اور جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اس کے اندر ایمان کیسا ہے؟ اور کوئی بھی حلالی جو ہے اپنی ماں کو گالی، جو عام مائیں اس کی بات ہو رہی ہے، اور جو ساری امت کی مائیں ہیں، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ مومنہ اول جو سب سے پہلے نبی پاک کی ذات پر ایمان لانے والی ہیں۔ 4 روایات ملتی ہیں کتابوں کے اندر کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدہ خدیجہ ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے میں حضرت زید ہے۔ یہ 4 روایتیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں، آپ پڑھیں گے تو ہمارے علماء نے تطبیق کی ہے کہ ساری روایتیں سچی ہیں، ساری روایتیں سچی ہیں۔ یہ بھی بات درست ہے کہ پہلے مولا علی ایمان لائے ہیں، یہ بھی بات درست ہے کہ پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لائی ہیں، یہ بھی بات درست ہے کہ پہلے سیدنا ابوبکر ایمان لائے ہیں، یہ بات بھی درست ہے کہ حضرت زید بن حارثہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ تو باتیں ہیں اس کی تطبیق کیا ہے کہ بڑوں میں، بزرگوں میں، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آزاد مردوں میں وہ ابوبکر صدیق ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ زید بن حارثہ ہیں، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، وہ خدیجہ الکبریٰ۔ اب یہ 4 ہستیاں ہیں، چاروں کا عمل ہے دین کے اندر، چاروں کی خدمت ہے دین کے اندر۔ 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، مال دے کر دین کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے۔ وہ مال دینے والی 2 ہستیاں، ایک ابو بکر کی ہستی ہے، ایک خدیجہ الکبریٰ کی ہستی ہے، اور ایک ہستی ہے جس نے تلوار چلا کے دین کی خدمت کی ہے، گردنیں کاٹ کے اسلام کو پھیلایا ہے، دشمنوں کی گردنیں کاٹی ہیں جس ہستی نے، وہ حضرت مولا علی کی ذات ہے، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہے، خدمت کی ہے، وہ زید بن حارثہ ہے۔